السلام علیکم۔ حضرت حاجرہ کی وفات کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت اسماعیل کو اپنے پاس روکنے کے لیے ان کی شادی کرا دی جائے، لہٰذا انہوں نے عمارہ بنت سعید نامی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر لیا۔ ادھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو اپنی بیوی اور بچی کی یاد ستانے لگی، چنانچہ ایک دن وہ شام سے مکہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے اور طویل سفر کے بعد منزل پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت اسماعیل کے اہلیہ عمارہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے بارے میں دریافت کیا تو عمارہ نے کہا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ آپ نے گھر کے حالات کے متعلق پوچھا کہ گزر بسر کیسے ہوتی ہیں۔ بہو نے مشکلات اور حالات کی تنگی کا رونا رویا اور شکوے کیے تو حضرت ابراہیم اس جواب سے بڑے افسردہ ہوئے اور کہا کہ تمہارے خاوند جب گھر آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو دروازے پر اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور بیوی سے پوچھا کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا ہاں، ایک اجنبی بوڑھا آیا تھا اور اس نے تمہارا پوچھا اور پھر گھر کے حالات کے بارے میں بھی پوچھا تو میں نے بتایا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، نہایت تنگی اور پریشانی سے گزر اوقات ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ انہوں نے مزید کچھ کہا تو بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، جاتی ہوئی کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ تو حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی سے دکھ بھرے لہجے میں کہا اللہ کی بندی، وہ میرے والد محترم تھے اور وہ مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دوں، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کر لی۔ ادھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم اپنے بچے اور بیوی کی یاد کی وجہ سے پھر مکہ تشریف لائیں۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بہو نے دروازہ کھولا تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں، آپ اندر تشریف لائیں، تب تک اسماعیل آ جائیں گے۔ اس خاتون نے حضرت ابراہیم کی خوب مہمان نوازی کی اور گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی نظریں گھر میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں اور کسی کو تلاش کر رہی تھیں اور آخر کار پوچھ ہی لیا کہ اسماعیل کے ساتھ اس کی والدہ بھی ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ خاتون نے افسردگی کے ساتھ جواب دیا کہ ان کا تو کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کا اپنی بیوی کی وفات کی خبر سن کر دل اداس ہو گیا اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بہو نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود، اور جاتے جاتے حضرت ابراہیم نے گھر کے حالات کا بھی پوچھ لیا کہ گزر اوقات کیسی ہیں۔ اس خاتون نے بڑی تسلی کے ساتھ جواب دیا کہ رب باری تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے رزق میں خوب برکت ڈال دی ہے اور ہم بڑے سکون سے اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت ابراہیم کو بھی بہت تسلی ہوئی اور فرمایا
کہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہاری یہ چوکٹ بہت عمدہ ہے، اس کو قائم و آباد رکھیں۔ معزز سامعین، اب آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ کی گھر کی چوکٹ کیسی ہیں، اور کیا آپ اپنی اس چوکٹ سے مطمئن ہیں؟